جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ سیف اللہ بھائی ہیں جی، السلام علیکم سیف اللہ بھائی، کیمرہ آن کریں، مائک ان میوٹ کریں، کہاں سے ہیں؟ لائیو ہیں، سوال کریں۔ جی شکریہ علی بھائی، میں انڈیا سے ہوں اور جی یو پی سے السلام علیکم سیف اللہ بھائی، انڈیا کہاں سے ہیں آپ؟ جی یو پی سے، اتر پردیش، اور ضلع بدایوں۔ جی اپنا سوال کریں آپ۔ جی سوال سر میرا یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک حسن الیاس صاحب اور حمزہ علی عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 پر کچھ گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہے نا شرع لکم من الدین ووصی بھی، اس کے بعد ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جی 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 تو حمزہ علی عباسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو دیکھ کر یہ پیش کیا ہے کہ دین کو نافذ کرنا ہے، اسے پوری طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو اس پہ حسن الیاس صاحب نے بالکل کیٹاگوریکلی یہ ڈینائی کر دیا کہ یہ جو ہے نافذ کرنے کا مطالبہ اس میں بالکل نہیں ہے، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ دین تو صرف یہاں پر ان اقیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ خود پر نافذ کرنا ہے، مطلب اپنے جسم پر یا اپنے حساب سے لوگوں میں نافذ نہیں کرنا، اور انہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ بات کہہ دی۔ لیکن میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے، تفہیم القرآن کا بھی مطالعہ میں کر رہا ہوں فی الحال، تو میں نے مولانا کے کانسیپٹ کو جو دیکھا تو اس میں تو واضح طور پر یہ ساری چیزیں بالکل ہے کہ باقاعدہ نافذ کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا اس پہ ویو ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا جو ویو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، اقامت دین لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا، اسی طریقے سے پاکستان میں نظام خلافت اور انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ باقی جہاں تک غامدی صاحب یا ان کے سٹوڈنٹس کا تعلق ہے، وہ ایک ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں اس مسئلے میں، لیکن یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ مولانا مودودی یا ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں، وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ کوئی نماز روزہ حج نہیں ہے اگر دین کو حکومتی لیول کے اوپر نافذ نہ کیا جائے۔ یہ بالکل ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نماز روزہ نہیں ہے۔ دین کا جو پرائمری مقصد ہے وہ تو ایک انڈیویجول کا تزکیہ نفس ہے۔ اگر یہ ان کا قانون مان لیا جائے تو مجھے بتائیے کیا بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے دین کو قائم کیا؟ اور رومن امپائر کی حکومت کے اندر درجنوں انبیاء آئے اور غلامی کی زندگی گزار کے بنی اسرائیل کے ساتھ فوت ہو گئے، کسی نے دین کو نافذ نہیں کیا۔ ٹاپ آف لسٹ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کو لے لیں، انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان میں ہیکل سلمانی کے اندر بیٹھ کے دعوت توحید کا کام کیا، اور اوپر حکومت بت پرستوں کی تھی، رومنز کی تھی، ایک پپٹ بادشاہ بٹھایا ہوا تھا یہودی، لیکن اوورال حکومت جو ہے وہ بت پرستوں کی تھی۔ تو انہوں نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایز سچ کوئی ایفرٹ اس طریقے سے پٹ نہیں کی جو ایفرٹ یہ ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اس بات تک میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ، کہ ہمیں اس کے لیے ایفرٹ ضرور پٹ کرنی چاہیے، لیکن اسے سٹارٹ کریں گے گراس روٹ لیول سے، اور گراس روٹ لیول یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت اور توحید کا بتانا ہے۔ جب مسلمانوں کی اکثریت قبروں کی پجاری ہو، مسلمانوں کی اکثریت مرے ہوئے بزرگوں سے مانگتی ہو، مسلمانوں کی اکثریت اپنی کتابوں کے مطابق نماز ہی نہ صحیح پڑھتی ہو، مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد ہی قرآن و سنت کے منافی ہوں، عقیدہ توحید کو دیکھ لیں، کتنے پرسنٹ لوگ اس عقیدے کے ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں۔ آپ نے یو پی سے بات کی، یو پی تو دنیا میں سمجھ لیں مسلمانوں کے لیے ایک گمراہی کا قبلہ ہے، دیوبند اور بریلی دونوں یو پی کے اندر ہیں، تو یہ ساری گمراہی وہیں سے ایکسپورٹ ہو کے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ تو جب تک عقائد و نظریات یہ درست نہیں ہے، اگلا سٹیپ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نظام خلافت کے اوپر جو لیکچرز دیے وہ بکش فارم میں بھی آئے، انہوں نے بھی خود سٹارٹ اس سے لیا کہ انڈیویجول لیول سے آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس معاملے میں تو میں ایگری کرتا ہوں کہ انڈیویجول لیول کے اوپر لے کے چلنا ہے، لیکن جب تک لوگوں کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم کبھی بھی حکومتی لیول کے اوپر دین کو نافذ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر اسی دوران کسی کو موت آ جاتی ہے تو کوئی کفر کی زندگی نہیں، وہ مر گیا، ورنہ تو پچھلے 1300 سال سے تو امت تو کوئی نہیں دین کو قائم کر سکی۔
یعنی اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو صلح حسن کے بعد سے لے کے آج تک تو تقریباً 1300 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 1400 سال، 1300 نہیں، 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی تھی، اب چل رہی ہے 1445 ہجری، آلموسٹ پورے کے پورے 1400 سال گزر چکے ہیں. تو ملوکیت آئی ہیں، بادشاہتیں آئی ہیں، خلافت تو دوبارہ کوئی نہیں قائم ہوئی. اور اقامت دین سے مراد اگر صرف یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، زانی کو سزا دے دی جائے، تو یہ تو ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے اس کا. اقامت دین کی بنیاد تو ہے انصاف کے اوپر. اور جب ہمارے حکمرانوں نے بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، انہوں نے مسلمانوں سے فریڈم آف ایکسپریشن چھینا ہے، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو قتل کیا حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو دین کو ہی نہیں نافذ کیا ہوا تھا، ایک لبادہ اڑا ہوا تھا. تو اگر پچھلے 1400 سال سے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے اوپر مر رہے ہیں تو بعد والے بھی مریں گے. کوشش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا روگ لگا کے بیٹھ جانا اور لوگوں کو اس طریقے سے ٹونٹ کرنا، یہ بالکل ایکسٹریم رویہ ہے. پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ دوسری طرف ڈینائل کرنے والے لوگ آ جائیں گے. میرا موقف جو ہے وہ غامدی صاحب یا علامہ وحید الدین خان صاحب جو انڈیا کے ہیں، جنہوں نے مودودی صاحب کے خلاف کتاب بھی لکھی، وہ تعبیر کی غلطی، یہ گروپ، اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، مولانا اسحاق، یہ جو گروپ ہے، میرا موقف ان کے درمیان میں ہے. میں یعنی نہ تو اس ایکسٹریم کے اوپر کھڑا ہوں، نہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر. باقی تفصیلات کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ کوسچن کریں.